بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ محرم الحرام کے سلسلے کی یہ 5ویں ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے 2، 3، 4 اور 5 محرم الحرام کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ ان ویڈیوز کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ شہ محرم الحرام کے دن خولی بن یزید نے ابن زیاد کو خفیہ خط ارسال کیا۔ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو خط لکھا، جبکہ دوسری جانب امام حسین علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ کے نام خط بھیجا، اور جناب حبیب ابن مظاہر نے بنی اسد سے مدد طلب کی۔ ابو مخنف روایت کرتے ہیں کہ رات کو عمر ابن سعد اپنے خیام سے نکل کر ایک خلوت کے مقام پر قالین نما فرش ڈال کر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کر رہا تھا۔ آپس میں باتیں ہوتی رہیں، پھر دونوں اپنے اپنے خیام کی طرف چلے گئے کہ خولی بن یزید جو اہل بیت علیہم السلام کا سخت دشمن اور آل علی علیہم السلام سے ذرہ بھی محبت نہ رکھنے والا تھا، بلکہ بغض سے بھرا ہوا شخص تھا، اسے جب معلوم ہوا کہ عمر ابن سعد امام حسین علیہ السلام سے رات کو ملاقاتیں کرتا ہے، تو اس نے خفیہ خط ابن زیاد کو لکھا اور ملاقاتوں کے سلسلے کا لکھا، اور عمر ابن سعد کی بہت شکایت کی اور لکھا کہ اے ابن زیاد، تم نے اس بے غرض بے قیمت شخص کو ہمارا سالار بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تو صرف کھانے پینے اور آرام سے سو جانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کرتا، اور رات کو امام حسین سے تنہائی میں ملاقات کرتا ہے اور ان کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آتا ہے۔ اس نے تمام شہر کو خواہ مخواہ صحرا میں بیکار معطل کر رکھا ہے۔ تم حکم جاری کرو تاکہ عمر ابن سعد سپہ سالاری سے معذور ہو جائے، کیونکہ وہ اس قابل نہیں، اور مجھے سالار بناؤ تاکہ ایک روز میں ہی تیرے حکم کو پورا کروں اور حسین کی زندگی کا چراغ نعوذ باللہ بجھا کر تجھے سکون پہنچاؤں۔ اس بدبخت نے یہ خط ایک تیز رفتار سوار کو دیا اور کوفہ روانہ کر دیا۔ جب ابن زیاد نے خط پڑھا تو بہت غصہ ہوا، اور اسی وقت قہر انگیز مضمون پر مشتمل ایک خط ابن سعد کو لکھا، جبکہ ابن سعد نے بھی ایک خط ابن زیاد کو بھیجنے کے لیے لکھ رکھا تھا، اور قاصد ابھی کوفہ کی طرف بھیجنے والا ہی تھا کہ ایک اور قاصد کوفہ سے پہنچ گیا جس کے پاس ابن زیاد کا خط تھا۔ ابن سعد نے خط لیا اور کھولا تو پہلی سطر یہی تھی: ابن سعد، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو رات کو خلوت میں حسین سے ملاقات کرتا ہے، اور دیگر تمام کاموں کا مجھے علم ہے جو تو کربلا میں کر رہا ہے۔ بس جو ہی میرا یہ خط پڑھو تو فوراً حسین اور اس کے اصحاب سے یزید کے لیے بیعت لو۔ اگر بیعت سے انکار کریں تو ان پر پانی بند کر دو تاکہ پیاس سے نڈھال ہو جائیں، پھر ان سے جنگ کرو اور حسین اور اس کے اصحاب کے سر میری طرف بھیج دو۔ دشمن لعنتی کا ہر خط قہر آلود ہوتا تھا، لہٰذا بے ادبانہ انداز یقینی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 387 میں ہے کہ 6 محرم کے دن ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو اس مضمون کا خط لکھا: میں نے سوار اور پیادوں کے جتنے لشکر ہو سکتے تھے اور جتنا جنگی ساز و سامان ہو سکتا تھا زیادہ سے زیادہ تمہاری طرف بھیج دیا ہے، اور اس بارے میں کسی قسم کے بخل سے کام نہیں لیا۔ اب تمہیں خبردار ہونا چاہیے، کیونکہ تمہاری دن اور رات کی خبریں مجھے مل رہی ہیں۔ دشمن کے لشکر کی کیفیت، کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ گویا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے، لہٰذا وہ کسی دینی اور شرعی عقیدے کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو فرار کا موقع ملتا تھا تو وہ اس لشکر سے بھاگ جاتے تھے، مگر چونکہ دشمن کی سختی اپنے عروج پر تھی لہٰذا کسی کو فرار کا بہت کم ہی موقع ملتا تھا۔ محمد حنفیہ کے نام خط۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے کربلا سے اپنے بھائی جناب محمد بن حنفیہ کو اس مضمون کا خط تحریر فرمایا: حسین ابن علی علیہ السلام کا خط، ابن علی ابن محمد حنفیہ،
اور بنی ہاشم کے نام جو ان کے ساتھ ہیں، گویا دنیا موجود ہی نہیں تھی اور آخرت ہمیشہ سے ہے۔ بنی اسد اور نصرت امام علیہ السلام۔ 6 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جناب حبیب ابن مظاہر نے عرض کی، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہیں قریب ہی میرے قبیلہ بنی اسد کے لوگ سکونت پذیر ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے پاس جا کر آپ کی طرف دعوت دوں، شاید کہ خداوند عالم آپ کو بنی اسد کے ذریعے اس بدبخت ترین قوم کے شر سے محفوظ رکھے۔ امام علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی اور وہ رات کے وقت ان لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا، میں تمہارے پاس بہترین تحفہ لایا ہوں، اور وہ یہ کہ میں تمہیں نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے دعوت دینے آیا ہوں۔ ان کے ہمراہ ایسے لوگ ہیں جن میں سے ہر ایک فرد 1000 جنگجو پر بھاری ہے، جو انہیں ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی دشمن کو ان پر غالب آنے دیں گے۔ عمر ابن سعد نے ایک بڑی فوج کے ساتھ ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور چونکہ تم میرے قوم و قبیلہ کے افراد ہو، لہٰذا میں تمہیں خیر کی راہ کی ہدایت کرتا ہوں۔ آج تم لوگ میری بات مان لو اور اس کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، تاکہ اس طرح تم دنیا اور آخرت کے شرف کو حاصل کر لو۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے ایک شخص بھی اپنے نبی کے نواسے کے ساتھ اس جگہ پر راہ خدا میں مارا جائے اور صبر و ثواب کے راستے پر چلے، تو بہشت بری میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رفیق ہوں گے۔ یہ سن کر اس قبیلے کا ایک شخص بنام عبداللہ بن بشیر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں۔ پھر اس نے یہ رجزیہ اشعار پڑھے۔ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ جب وہ جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جب حالات کی سنگینی سے ڈر جاتے ہیں تو اس وقت میں شجاع، دلاور اور مجاہد ہوتا ہوں، گویا کہ میں جنگل کے شیر کی طرح بہادر ہوتا ہوں۔ اس کے بعد قبیلہ کے دوسرے افراد کھڑے ہو گئے جن کی تعداد 90 تک بتائی جاتی ہے، اور وہ مظلوم امام علیہ السلام کی مدد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر اسی اثنا میں ایک شخص نے عمر ابن سعد کے پاس جا کر اس واقعہ کی اطلاع پہنچا دی۔ اس نے ارزق نامی ایک شخص کی قیادت میں 400 فوجیوں کا دستہ ان لوگوں کی طرف روانہ کیا، اور رات کے اندھیرے میں ان سواروں نے ان بہادروں کو دریائے فرات کے کنارے پر راستے ہی میں روک لیا، جبکہ امام حسین علیہ السلام تک زیادہ فاصلہ نہیں رہ گیا تھا۔ بنی اسد کے لوگ ابن سعد کے سواروں کے ساتھ لڑنے لگے۔ حبیب ابن مظاہر نے ارزق کو بلند آواز کے ساتھ مخاطب کر کے فرمایا، تیرا ستیاناس، چھوڑ دے ان کو، اوج ظلم کسی اور کو اپنے گردنوں پر لینے دے۔ جب اسدیوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ ابن سعد کے لشکر والوں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، تو وہ اپنے قبیلے کی طرف واپس آ گئے اور راتوں رات عمر ابن سعد کی جانب سے دھاوا بولنے کے امکانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ جب حبیب ابن مظاہر نے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر تمام ماجرا بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک پر لا حول ولا قوت الا باللہ کا کلمہ جاری فرمایا۔ ناظرین و سامعین، اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ 7 محرم الحرام کے واقعات جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تمام واقعات سے منظر بہ منظر مستفید ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔